اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ فللہ الحمد رب السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعات اور رائے کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ یہ مہینہ رجب کا چل رہا ہے تو بہت شب معراج کا چرچا ہو رہا ہے ہر طرف، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اسی عنوان پہ ایک اہم ٹاپک پہ روشنی ڈالنے کی، جو کہ جہنم کا تذکرہ ہے، جہنم کے بارے میں انشاءاللہ۔ جیسے کہ معراج کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بڑے معجزے دیے ہیں، 3 بڑے معجزے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ ان 3 بڑے معجزے میں ایک قرآن ہے جو سب سے بڑا معجزہ ہے، اور دوسرا شق قمر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے چاند کو 2 ٹکڑے کیے تھے، اور تیسرا یہ واقع معراج کا ہے۔ معراج میں 2 علاقوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا، ایک ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر۔ تو ایک زمین کا سفر ہے اور ایک آسمانوں کا سفر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں روح اور جسم کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ سفر آپ سے کروایا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ اپنے جسم کے ساتھ ان تمام سفر کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا، دکھایا اور واپس لے گیا۔ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اور حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے نا، تو جب رحمت للعالمین بنا کے بھیجے تو وہ جو دعوت لوگوں کو پہنچا رہے، اس میں ان کو کانفیڈنس آنا، ایک مضبوطی آنا کہ یہ بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ ہو کے رہے گا، اور اللہ رب العزت نے جہنم سے ڈرایا ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ مطلب یہ جیسے میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ہاں ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، چل جائے گا، زندگی اپنی مرضی سے گزار لو، سب کر رہے نا، ہم بھی ویسے کریں گے، یہ نہیں ہے۔ تو واقع معراج سے جو مورل ہمیں ملتا ہے، یعنی جو سبق ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ ہونی شدنی ہے، مطلب کمپلسری ہو کر رہے گی، جنت واقع ہو کر رہے گی، اور جو نیک اعمال کرے ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ ڈال کے رہیں گے، اور جو برے اعمال کرے، جو اپنی من مانی زندگی گزارے، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کے رہیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ میسیج ملتا ہے معراج سے۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم، ان 2 سورتوں میں اس واقع معراج کا ذکر کیا ہے۔ اور جو زمین کا سفر ہے بیت الحرام سے لے کر، یعنی مکہ سے فلسطین تک، جو کہ اگر آپ بائی روڈ جائیں گے 2000 کلومیٹر ہے، اس کا سفر جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا فیہ حولہ۔ اور جو آسمانوں کا سفر ہے، اس کا ذکر سورہ نجم آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے کیا ہے، جو کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو آسمانوں کا سفر کروایا، اپنے زمین سے لے کے پہلے آسمان کا سفر 500 سال، جو کہ آج تک پہلے آسمان تک کوئی بھی نہیں پہنچا۔ تو اس سے ہم کیلکولیٹ کریں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7واں، تو کتنے 500 into 7 آپ ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ اتنے ایئرس کا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پل بھر میں کیا، یعنی جیسے ہم بیٹھے ہوئے، اب یہ کرسی گرم ہے، اگر میں اٹھوں تو ایک کرسی گرم ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے تک وہ گرم ہی تھی۔ جو آپ کنڈی نکال کے گئے، وہ کنڈی ویسے ہی ہل رہی تھی۔ کتنے دیر تک ہلے گی؟ 1-2 سیکنڈ، 1 سیکنڈ اتنا بھی نہیں ہلے گی، 1 ہی سیکنڈ ہلے گی۔ تو اتنے دیر میں اللہ رب العزت نے یہ سارا سفر کروایا،
تو اٹ مینس کہ وہ انسین بیریئر میں ہے. انسین بیریئر مطلب یہ جو کام ہوا ہے ہم اس زندگی کی جو زندگی ہے اس سے ہم تصور نہیں کر سکتے. ہم جیسے سوچتے ہیں نا ہم بس سے جا رہے ہیں, ہم فلائٹ سے جا رہے ہیں, ہم کار سے جا رہے ہیں, تو یہ جو سفر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انسین بیریئر میں ہے, ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے. ہم اگر سوچنے بیٹھے یہ کیسا ہو سکتا, اتنے دور کیسا ہو سکتا, مسجد حرام سے مسجد اقصی کیسے جا سکتے, وہاں سے اوپر کیسے جا سکتا, تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اس لیے یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو 3 معجزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تاکہ اللہ رب العزت نے کہا ہے, مطلب اس واقعے سے بہت سارے لوگ بھٹک بھی جاتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے, کیونکہ انسانی دماغ سے ہم سوچنے لگتے ہیں تو بھٹک جاتے ہیں. اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم اتنا نہیں سوچ سکتے جو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے, جو اللہ تعالیٰ کے کام ہے, جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہے, جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, جس کو ہم سوچ نہیں سکتے, تو وہ انسان ان باتوں پر یقین رکھتا ہے اور اس سے سبق حاصل کرتا ہے انشاءاللہ. تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان باتوں سے سبق حاصل کریں اور ان باتوں میں جو حکمت کے پہلے ہوئے جو تعلیمات اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں ان پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. مختصر سا اس سفر کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ویسے پہلے بتا دوں کہ اس سفر کے بارے میں سال کے بارے میں کوئی متفق نہیں ہے, کس سال ہوا, دن کے بارے میں کوئی متفق رائے نہیں ہے, سب کی ایک رائے نہیں ہے, کون سا دن ہوا, کون سا سال ہوا, یہ بھی اس میں بھی اختلاف ہے, کون سا دن ہوا اس میں بھی اختلاف ہے, کون سا وقت ہوا اس میں بھی اختلاف ہے. ہمیں ایگزیکٹ رجب میں ہوا, محرم میں ہوا, شعبان میں ہوا, اس کا پرفیکٹ حدیث پرفیکٹ صحابی کی بات نہیں ہے, کیونکہ جو بھی واقعات ہوئے ہیں عرب کے لوگوں میں اہمیت دیتے تھے, کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی. اب واقع معراج میں مورلز کیا ہے, واقع معراج میں سبق کیا ہے, اس پہ وہ لوگ امپورٹنس دیتے تھے. یہ نہیں کہ کس دن ہوا ہے, کون سی رات کو ہوا ہے, کون سے تاریخ کو ہوا ہے, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ہوا کیا, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا, کیوں دکھایا, اس پہ وہ لوگ فوکس کرتے تھے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی پہ فوکس کریں, اللہ تعالیٰ نے کیوں بلایا, کیا دکھایا اور کیوں دکھایا انشاءاللہ, ٹھیک ہے, تاکہ ہم اپنی زندگی چینج کر سکیں. ہم جو معراج میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی بات جو دکھائی گئی اس میں جنت اور جہنم کا مشاہدہ. جنت کو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھے, جہنم کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد اکثر اوقات اس سفر کو یاد کر کے آپ روتے تھے, مطلب ایسے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتے تھے اور مسلسل آنسو آپ کے جاری ہوتے تھے. کس وجہ سے, کیونکہ آپ نے جہنم کو دیکھا, اور جہنم کتنی بھیانک ہے, کتنی خطرناک ہے, کتنی ڈینجرس ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہاری کمر پکڑ کے تمہیں روک رہا ہوں, تمہاری کمروں کو. یعنی انسان کا اگر آپ ہاتھ پکڑے, پیر پکڑے, وہ چھڑا کے بھاگنے کے بہت چانسز ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی کمر کو پکڑ کے کسے تو وہ اس کو چھڑانا مشکل ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں تمہاری کمر کو پکڑ کے جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں, لیکن تم لوگ ہے کہ جہنم میں ہی جانا پسند کر رہے. یعنی ہم جہنم میں جانا پسند کر رہے, حالانکہ اسلام ہمیں اتنا روک رہا ہے جہنم میں جانے سے. یعنی ہمیں پیدا کیا ایک مقصد کے ساتھ, اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے, وہ مقصد ہے کہ ہمارا اوریجنل ڈیسٹینیشن جو ہے وہ جنت, جہاں سے ہم آئے تو ہم وہیں جائیں واپس. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہ رہے کہ میرے بندے جہنم میں جائیں, اللہ تعالیٰ کی کوشش ہے کہ جنت میں جانے, اس لیے سب راستے دکھا دیے. تو لیکن یہ ایک ٹیسٹ ہے, اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے کہ کتنا یہ لوگ عمل کر رہے. تمہارے سامنے 2 راستے, ایک جنت کا راستہ, ایک جہنم کا راستہ ہے, تم جس راستے پہ جاؤ میں تمہارے لیے وہ راستہ آسان کروں گا. اب مختصر سفر کا واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند اور بیداری کے درمیانے حالت میں تھے. مطلب ہم گہری نیند سے اٹھ جاتے, جاگنے کی حالت میں ہوتے, آوازیں سنے آتی نا جب ہم نیند سے اٹھ جاتے, لیکن بستر سے نہیں اٹھتے, آنکھیں بند رہتی.
تو اس وقت آزو بازو کیا ہو رہا ہے وہ سب باتیں ہمیں سنائی دیتی ہے. تو اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیٹے ہوئے، اور اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ ان کو لے کے آپ مسجد اقصیٰ جائیں. تو وہاں سے آپ کا سفر ہوا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، یہاں سے کٹ کیا گیا، پھر وہ دل نکالے، پھر اس کو زمزم سے دھوئے، اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں فضولیات، مطلب دنیا کی خواہشات، گناہ کا بھی ایک پہلو ہے نا دل میں ہمارے، وہی تو ٹیسٹ ہے نا. تو وہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھو دی گئی، ہاتھ نکال کے وہ ساری چیزوں کو دھل دیا گیا زمزم سے، پھر اندر رکھ دیا گیا اور اس کو سل دیا گیا. ایسا 2 بار ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک بچپن میں اور یہ معراج کے پہلے، تاکہ آپ مطلب کئی گناہوں کی طرف مائل نہ ہوں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی گناہ میں آپ سرزد نہیں ہوئے، ایک بھی گناہ آپ سے نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے پروٹیکٹ کر کے رکھا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گناہ ہو جاتا تو پھر ہم امت کے لیے ایک سوال ہو جاتا. ہم نہیں ہوا تو ہی کئی ساری باتیں ہم انوالو کر رہے دین میں، اگر کچھ ہو جاتا تو ہم تو کیا بولتے ہیں محاورہ، انگلی پکڑو تو ہاتھ دے دیتے، تو ویسی حالت ہماری ہو جاتی. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا. پھر اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جو کہ گندمی رنگ کے تھے اور ہٹے کھٹے تھے، اور آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، دجال کو بھی آپ نے دیکھا جو ایک آنکھ والا تھا. ان سب کا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا، ان سب کو دیکھے. اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرے جیسے دکھتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابراہیم علیہ السلام دکھتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی حلیہ آپ نے بتایا کہ گھنگریلے بال، پانی ٹپکتا ہوا نظر آتا. تو یہ سب کو آپ نے نبیوں کو دیکھا. پھر وہاں سے بیت المقدس لے کے گئے. بیت المقدس میں 1,24,000 جو اپنے نبی کتنے ہیں انبیاء، 1,24,000 وہ سارے وہاں پر موجود تھے مسجد حرام میں. اگر سمجھے ایک رات میں اتنی پبلک مسجد اقصیٰ میں، ایک رات میں اتنی پبلک اگر کسی مسجد میں کسی علاقے میں پہنچ جاتی تو شور تو ہوتا نا، وہاں پہ لوگوں کو تو پتہ چلتا نا بھئی 1,24,000 اتنے لوگ اکٹھا ہو رہے. تو یہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، مطلب یہ انسین بیریئر ہے، انسانی آنکھ نہیں دیکھ پاتی. اگر وہاں انسان کوئی ہوتا بھی تو یہ نبیوں کا وہاں پہ موجود ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھانا وہ ہم نہیں دیکھ سکتا تھا کوئی اگر انسان ہوتا. تو انسین بیریئر میں یہ ساری چیزیں ہو رہی. یہ ہمیں تصور پہلے دماغ میں رکھ لینا کہ ہم نہیں سمجھ سکتے یہ جو واقعہ ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ ان کو دکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ سوچ کے ہمیں سننا ہے. پھر وہاں سے پہلے آسمان کا سفر ہوا، دوسرے آسمان کا سفر ہوا. پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہ اپنے رائٹ سائڈ دیکھتے تو مسکراتے، لیفٹ سائڈ دیکھتے تو آپ روتے. کیوں؟ اس میں بھی مورل آف دس پوائنٹ یہ کیا ہے کہ آپ جنتی بچوں کو دیکھ کے مسکراتے اور جہنمی بچوں کو دیکھ کے روتے. یعنی ان کو ہر نبی کا یہ تھا نا کوشش کہ میں لوگوں کو بچاؤں، میری امت جہنم سے بچ جائے، میری امت جنت میں چلے جائے. یہ ہر ایک کی فکر تھی، ہر نبی کی فکر تھی. تو آپ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئے تو وہاں ہر آسمان پہ سوال جواب ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے یہ کون ہے، یہ کون ہے. تو جبرائیل علیہ السلام بولتے تھے کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، یہ فلاں نبی ہے، فلاں نبی ہے. اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جاننے والے نہیں تھے. اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے اتنا ہی معلوم تھا، اس کے علاوہ ہر غیب کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، کیونکہ علم غیب جاننے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتے. تو اس سے بھی ہمیں یہ مورلز ملتا ہے، یعنی اس واقعے سے ہمیں مورلز لینا ہے. یہ اچھا، یہ اس سے یہ لیسن ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے، یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے. دوسرے آسمان پہ آپ نے یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو کہ انسانیت کی آدھی خوبصورتی ان کو دی گئی تھی. پھر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ. پانچواں آسمان پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یہاں سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا جیسے ایک پیڑ ہے نا،
تو پیڑ کا جو ٹرنک ہے، ٹرنک کا نیچے جو روٹس کا حصہ ہے، تو سمجھے کہ یہ کائنات ہے، جو ملٹی ورس ہے، یہ اس ٹرنک کا نیچے کا حصہ ہے، جڑ. اور وہ ٹرنک اور پتے جو ہے وہاں پہ عرش ہے. تو اگر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فرشتے جو بھی جاتے ہیں تو سدرۃ المنتہا کا جو جڑ ہے، جہاں سے اس کا ٹرنک شروع ہوتا ہے، تو یہیں تک جاتے ہیں. یہاں سے احکام نیچے آتے ہیں، اور جو بھی ہمارے اکاؤنٹس لکھے جاتے ہیں نا، فجر میں، عصر میں، جو بھی اکاؤنٹس جاتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا کے جڑ تک جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی وہیں تک بھیجتے ہیں، وہاں سے لیتے ہیں فرشتے اور یہاں تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے آگے عرش ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہے سدرۃ المنتہا کے بارے میں، کہ گولڈن تتلیاں جیسی اس پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے. بہرحال وہاں سے عرش ہے، اللہ عالم جو بھی ہیں. تو سدرۃ المنتہا تک پہنچے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہاں سے آگے جائیے، میں آگے نہیں جا سکتا. پھر وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے معجزے دیکھے، انہیں کئی ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا. 4 نہریں بھی آپ نے دیکھی. 4 نہروں میں 2 دکھ رہی تھی، 2 انویزیبل تھی، نہیں دکھ رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ 2 کیا ہے، اور یہ جو 2 نہیں دکھ رہی وہ کیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو دکھ رہی ہے وہ فرات، اور جو دنیا کی نہریں ہیں نیل اور فرات، جو کہ مصر اور اس سائڈ نیل اور فرات کی یہ نہریں جاری رہتی ہے. تو دنیا کی جو 2 نہریں ہیں وہ 2 نہریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ معراج میں دکھا دی گئی. اور جو 2 انویزیبل تھے وہ جنت کی نہریں، وہ جنت میں ہمیں دکھے گی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں پہ نہیں دکھائی گئی، چھپا دی گئی. وہ جنت میں انشاءاللہ وہاں پہ دکھیں گے. تو بہرحال یہ نیل اور فرات کا بھی ذکر کیا گیا، وہ بھی دیکھے. پھر اس کے بعد بیت المعمور تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. بیت المعمور پہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، جو اس کی دیوار پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. اور بیت المعمور وہ گھر ہے جو کعبۃ اللہ ہے ابھی جہاں پہ، اس کے ایگزیکٹ اوپر ہے. کعبۃ اللہ اس کے نیچے ہے. تو وہاں پر بھی 70,000 فرشتے ہر دن طواف کرتے رہتے ہیں، ہر دن. اور جب ایک فرشتے کو ایک بار موقع ملا تو دوسری بار اس کو مطلب اس کی زندگی میں نہیں ملتا. یعنی اس سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے، ایک فرشتہ جب طواف کر دیتا ہے تو اس کو زندگی بھر موقع نہیں ملتا. اس سے پتہ کیا چل رہا ہے، اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ نے تو اللہ رب العزت نے اتنے فرشتوں کو بنانے کے بعد بھی انسان کو کیوں پیدا کیا؟ یہاں پہ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں نا؟ ہاں، آزمائش کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بات ہو بہو ماننے کے لیے فرشتے ہیں. ہمیں اللہ رب العزت نے ول دے کے پیدا کیا، راستے بتا دیے، تم اپنا چوز کرو راستہ. فرشتوں کو وہ آپشن نہیں ہے، ان کے اندر ڈیفالٹ میکینزم ہے، وہ وہی کرتے جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے، اپنی سوچ نہیں رہتی ان کی. لیکن ہم ساری مخلوق میں پریشیس ہے، بڑی اہمیت کے حامل ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ول دیا، سوچنے کی صلاحیت دی، سمجھنے کی صلاحیت دی، چوز کرنے کی صلاحیت دی. چوز واٹ ایور یو وانٹ. آپ جو راستہ چاہے آپ وہ راستہ چوز کرو اپنے لیے، ٹھیک ہے، دوسروں کے لیے نہیں. ہم دنیا میں آئے، 2 چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں دے کے بھیجا. آپ میں سے بتا سکتے ہیں وہ 2 بھی نہیں، ایک ہی ہے. ہماری جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے. وہ کون سی ہے؟ ہماری مطلب میری، مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ میری ایک ہی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کے بھیجا ہے، اور اس چیز کی اختیارات بھی ہمیں دی ہے اللہ رب العزت نے. وقت باقی ہماری جان اللہ کی ہے، ہماری سوچ اللہ کی ہے، ہماری صلاحیتیں اللہ کی ہے، ہماری کپڑے اللہ کے ہے، ہمارا گھر اللہ تعالیٰ کا ہے. ہر چیز، ہمارا کھانا پینا، صحت، اٹھنا بیٹھنا، رشتہ دار، یہ سب اللہ تعالیٰ دیے. ہمیں ایک چیز دے کے بھیجے، وہ وقت ہے. وہ وقت ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہے. اللہ تعالیٰ بولے یہ دے کے تمہیں میں بھیجا، اب اس کو تم جیسا چاہے استعمال کرو. اس وقت کو تم برباد کرتے تمہاری مرضی، اس وقت کو تم یوٹیلائز کرتے تمہاری مرضی. یہ ایک ہی ہمارے پاس، یہ یاد رکھیں یہ بات، ہمارے پاس وقت ہی ہے.
دوسری نہیں ہے. ایک گھڑی کراس کر دیا ہم نے, وہ گھڑی ہم فائدے میں گزار دیے تو ہمارے لیے فائدہ ہے. ایک گھڑی ہم نے برائی میں گزار دی وہ ہمارے لیے نقصان ہے. وقت ہی دے کر اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے. باقی چیزیں ہماری مرضی کی نہیں ہیں, باقی چیزیں ہم لے کے نہیں آئے, ہماری نہیں ہیں, وہ سب ختم ہو جاتی. تو اس وقت کی جب تک وقت ہے قدر کرنا ہمیں بہت ضروری ہے. اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے, یہی پوچھیں گے اللہ تعالیٰ تھوڑی مہلت دے دے, اللہ تعالیٰ ایک دن دے دے, اللہ تعالیٰ ایک پل دے دے, اللہ تعالیٰ ایک گھڑی دے دے دنیا میں جانے کا. یہ وقت ہی پوچھیں گے. وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ میرے والدین کو ایک بار بلا دے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایک بار مجھے فلاں محل میں رہنا تھا, بڑا وہ تھا مجھے دنیا میں, وہ محل میں رہنے کا ایک بار موقع دے دے. اللہ تعالیٰ مجھے نا دنیا میں اس کے پیسے, اس کا وہ, اس کی خوبصورتی دیکھ کے بڑا مجھے وہ ہوتا تھا, ایک بار اس کی خوبصورتی مجھے دے دے, اس کا پیسہ مجھے دے. کچھ بھی نہیں پوچھیں گے, پوچھیں گے ایک ہی چیز, اللہ تعالیٰ تھوڑی مہلت دے دے, تھوڑا وقت دے دے, ایک سیکنڈ دے دے, ایک پل دے دے. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانگتے. الٹا دنیا کی چیزوں کو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ڈالو, میرے اماں بابا کو ڈالو مجھے بچاؤ, میرے بھائی بہن کو ڈالو مجھے بچاؤ, میرے استاد دوست جو بھی ہے ان سب کو ڈالو مجھے بچاؤ. یہ انسان کہتا دنیا سب کو ڈال دو, دنیا کی ساری مال و دولت کو جہنم میں ڈال دو مجھے بچاؤ. یعنی اتنا سیلفش, اتنا نفسا نفسی ہو جاتا. تو میں فوکس کرنا چاہ رہی ہوں اپنے وقت جو ہے اس کی قدر کرے. اور وقت کب بزر پریس ہو جاتا ہمیں نہیں پتہ, وقت ہمارا کب ختم ہوتا ہمیں نہیں پتہ, لیکن اس وقت کی ہمیں تیاری کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جو دیکھا ہے جنت اور جہنم کا آپ نے مشاہدہ کیا ہے, تو ہمیں جو وقت ملا ہے اس میں ہم جنت کی تیاری کر رہے ہمارے لیے یا جہنم کی تیاری کر رہے, وہ ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو لوح محفوظ کے پاس سے گزرے تھے, وہاں پہ قلم کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی, قلموں کے لکھنے کی, تو وہ بھی آپ نے سنا. تو کئی سارے مشاہدے آپ نے کیے, کئی ساری چیزوں کو آپ نے دیکھا. پھر وہاں پر جب آگے گئے تو کلیئرلی جنت سجی ہوئی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا. میں اس جنت کے جو ٹاپک ہے اس کو سکپ کروں گی, کیونکہ جہنم میں بچنے کی کوشش کریں گے, آٹومیٹک جنت میں ہی جائیں گے نا اگر ہم جہنم سے بچیں گے. اور جتنا میرا ایکسپیرینس ہے, ہم دین اب تک جنت سے ہی سمجھے, جنت میں یہ, جنت میں یہ, جنت میں یہ. تو نعمتیں جو ملنے والی ہیں اس کا ایک لیئر ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے, تو ڈر ختم ہو گیا ہمارے اندر سے. مل جائے گی نا, ہم یہ ہے اس میں کہ مل جائے گی. ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ پڑھ لیے, مل جائے گی, مل تو جائے گی. تو اب کیا ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, مل جائے گی جنت. تو اس چیز میں ہم ملوث ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں زیادہ فوکس کیا جہنم کی آیتوں میں. اللہ تعالیٰ اپنا ڈر, اللہ تعالیٰ کی وارننگز, اللہ تعالیٰ جو جہنم کے بارے میں ڈسکرائب کیے قرآن میں, اللہ رب العزت نے قیامت کے دن جو انسان کے اندر حسرت ہوگی اس کو بہت ڈیپلی اللہ رب العزت نے ایکسپلین کیا. تو اس کو ہم سمجھیں گے تو اپنی زندگی چینج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جہنم کی طرف سے گزرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی طرف سے گزرے. اب آپ جہنم کو ایکسپلین کر رہے کہ 500 سال کی مسافت, سمجھ آ رہا 500 سال کتنا ڈسٹینس ہوتا ہے. جہنم وہاں پہ ہے, اس سے 500 سال کی دوری پہ اگر کوئی انسان ٹھہرا تو اس کی جو بھاپ ہے اس سے اس کا سکن جل جائے. تو سمجھے جہنم کیا چیز ہے. 500 سال تک بھی اس کی بھاپ آ رہی. اب آپ کچن میں کوئی چیز پکا رہے, کچن میں تو چولہا جلا ہوا رہتا نا, اس کی بھاپ یہاں تک آتی ہے, نہیں آتی. کتنی دور تک آتی, کتنی دور تک آتی. جب ہم کچن میں کوئی چیز بناتے اس کی جو بھاپ ہے, جو ہیٹ ہے, کتنی دور تک آتی, خود کچھ آتی,
خود کو ہی آتی نا، مطلب ہم وہاں پہ ہے تو ہی اس کو محسوس کرتے، تھوڑا دور ہٹو تو ہم محسوس نہیں کرتے۔ جہنم کی آگ اور جہنم خود وہاں پر ہے تو 500 سال، سوچ سکتے ہیں ہم 500 سال کتنا دوری ہوتا، مطلب ہمارے دادا پڑدادا دادا پڑدادا دادا پڑدادا 500 سال کے پیچھے چلے جائیں، ان کا اور ہمارا کتنا ڈسٹینس ہے، اتنے ڈسٹینس پہ جہنم رکھی ہوئی، پھر بھی وہ جو بھاپ اس کی آئے گی تو انسان ختم ہو جائے گا، بھاپ سے ہی ختم ہو جائے گا، اتنی ڈینجرس چیز ہے جہنم۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ اے لوگوں نہیں، سوری، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں، مسلمان ہیں بچ جاتے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے، ہم ایمان والے تو ہیں نا، مان رہے اللہ تعالیٰ کو، فرشتوں کو مان رہے، کتابوں کو مان رہے، اچھی بری تقدیر کو مان رہے، ایمان والے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ایمان والو تم گڑبڑ کر سکتے، تم بھٹک سکتے، تم جہنم میں جا سکتے، تم اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا سکتے، اس لیے تم کیا کرو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کے آگ سے بچانے کی ترغیب اس میں دی جا رہی ہے، بچاؤ، روکو، یعنی کب بچا سکتے ہم، کب بچا سکتے، اس کا کوئی وقت مقرر ہے کہ اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی وقت، کوئی دن مقرر ہے؟ جیسے ہم یہاں پر جمع ہو رہے جمعے کے دن، آج ہم جمع ہوئے ہیں، تو ایسا کوئی وقت ہے جہنم سے بچانے کے لیے؟ وقت مقرر ہے؟ کب ہے پھر، کب بچانا ہے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، کب بچانا ہے جہنم کی آگ سے؟ ہر وقت بچانا نا، ہاں، ہر گھڑی، ہر وقت، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم جہاں پہ بھی ایسے درس میں جمع ہوتے ہیں، کیوں جمع ہوتے ہیں؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگس ہے، اللہ تعالیٰ کے جو تعلیمات ہیں وہ سیکھنے، جب ہم یہاں سے ڈسپرس ہوتے ہیں تو پھر ہم جا کے یہ جو تعلیمات ہم نے سیکھا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اس کے بارے میں بتانا ہے، اس سے لوگوں کو روکنا ہے، دیکھو یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ لیکن اکثریت میں اور آپ کیا کرتے ہیں، ایسے محفلوں میں آتے، اس کے بعد برقع اتنا زور سے جھٹکتے کہ جو یہاں سنیں یہیں جھٹک کے جاؤ، یہ ایسی ہوتا ہے نا، مطلب آپ کیا سنیں، کیا سمجھے، کیا اس باتوں پہ عمل کر رہے نہیں کر رہے۔ اگر آپ کو ٹٹول کے دیکھیں مجھے اور آپ کو، تو ہم بولتے نہیں بس ہم سن کے آئے، جو بولے بہت زبردست بولے، اچھا بولے، لیکن وہیں جھٹک کے آئے، عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، عمل نہیں کریں گے، بس سنیں گے اور جھٹک کے آ جائیں گے، ایسی طریقہ ہے نا اپنا۔ تو اللہ رب العزت تو ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جہنم کا مشاہدہ کیا، کیا اس کے لیے جہنم اور جنت جو دکھائے، کہ اس کے لیے کہ بس لوگ سنیں اور سنتے رہے، سنتے ہی رہے، سنتے ہی جائے زندگی پر، نہیں نا، سننے کے بعد عمل بھی کرنا ہے۔ تو اس آیت میں بتائے، ترغیب دلائی جا رہی بار بار کہ تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، روکو، یہ اتنی بھیانک جگہ ہے کہ 500 سال کی مسافت سے بھی انسان بھسم ہو جاتا، جل جاتا، وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اتنی ڈینجرس جہنم ہے، اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا ہوتا تھا، جب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹیچ کر رہے نا، جب جہنم کا ذکر آتا تھا تو بعض صحابہ کے یہاں پہ کالی کالی نشان پڑ گئے، جو آنسو اگر کنٹینیو مسلسل کوئی روتے رہتا تو یہاں پہ لکیر پڑ جاتی، صحابہ کرام کو ویسے لکیر پڑتی تھی، یعنی مسلسل وہ ڈر سے روتے تھے۔ اور بعض صحابہ کرام تو ایسی جہنم کا ذکر آتا بیچ میں، تو نماز کے بیچ میں، تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، دوسری آیت وہ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، اتنا ہچکی باندھ کے وہ روتے تھے۔ اور بعض ایک صحابی کا تو انتقال ہو گیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا ذکر کر رہے تھے، ان کا انتقال ہوا، تو پوچھا گیا تو ان کا دل پھٹ گیا، جہنم کا تذکرہ سن کے دل ان کا پھٹ گیا، پھٹنے سے ان کی موت ہو گئی۔ تو تصور کریں نا کیا چیز ہے جہنم، کتنی ہولناک، بھیانک اور
کتنی ڈینجرس چیز ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا رہے. اور صحابیات مسلسل روتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر کر کے روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ داڑھی سے پانی نکل کر نیچے جو زمین ہے وہ بھی بھیگ جاتی تھی. اور ابھی بھی دیکھیں بعض لوگ جو صحیح معنوں میں جہنم کو سمجھتے ہیں, ان کاریوں کی قرات کرے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے, انہیں ہچکی باندھ کے اسی آیت میں رک جاتے, اتنا محسوس کرتے ہیں. تو ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم محسوس نہیں کر رہے, ہم فیل نہیں کر رہے کہ کیا چیز ہے یہ. ہم اگر گئے تو ہماری کیا حالت ہوگی وہاں پہ. ہم اگر اس کو اللہ بچائے ہم سب کو, اللہم اجرنا من النار. اور بڑی کوشش کرنا ہے اس جہنم کے لیے, بڑی کوشش کرنا ہے. اللہ رب العزت نے کثرت سے لوگوں کو ڈرایا ہے